ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مبارک شب برکتیں، رحمتیں وہ لٹا رہی ہے، اور کثیر ائمہ اور علماء کے نزدیک شب قدر وہ 27 رمضان المبارک کو، اگرچہ شب قدر وہ مختلف راتوں میں اور بالخصوص رمضان شریف کی آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا وہ حکم دیا گیا ہے، لیکن بطور خاص اگر بات کریں تو 27ویں شب کو ہزاروں بلکہ لاکھوں مقامات پر وہ اجتماعات شب قدر مساجد میں اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر لوگ اس رات میں بطور خاص عبادات وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ رات 27ویں ہے تو اس لیے آج پارہ بھی ہمارا 27واں پارہ ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں یہاں سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 27ویں پارے میں کچھ سورۃ الذاریات کا حصہ ابتدا میں، پھر آگے سورۃ الطور ہے، سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے، اور بڑی معروف مشہور سورۃ الرحمن اور سورہ واقعہ۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو عام طور پر بھی یہ بہت معروف ہیں، اور ان صورتوں کو باقاعدہ لوگ اہتمام سے سورہ رحمان کو، سورہ واقعہ کو وہ پڑھتے ہیں، اور آخر میں سورہ حدید ہے۔ چند صورتوں سے مختلف مقامات سے انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی کوشش صحیح کی جائے گی۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ سورۃ الذاریات کے اس حصے میں کہ جو 27ویں پارے کی ابتدا میں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو باقاعدہ فرشتے آئے اور جو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اور بھی کچھ انہوں نے باتوں کی خبر دی کہ قوم لوط پر جو عذاب کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد مختلف قوموں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہاں بطور خاص جو کفار مکہ، کفار قریش، وہ جب اپنی اس ہٹ دھرمیوں پر آئے تو اور ہر طرح سے سمجھانے سے وہ کسی طرح بھی ایمان کی طرف نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیرا، ان سے منہ پھیر لیا، تو اللہ پاک نے پھر انہیں حکم دیا کہ اب مومنوں کو سمجھاؤ۔ بے شک سمجھانا یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، ان کے ایمان کے اندر تقویت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آخرت کی سوچ اور فکر پیدا ہو جاتی ہے، وہ یاد الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور انہیں سمجھانا یہ فائدہ بھی دیتا ہے۔ تو نیکی کی دعوت دینے کے اپنے اپنے احکامات ہیں، مراحل ہیں، کہاں پر یہ واجب سلسلہ، کہاں پر واجب نہیں ہوتا، اور بالخصوص مسلمانوں کو معروف بات کہنا، اچھی بات کہنا اور بری بات سے منع کرنا، یہ ایک مومن کی، ایمان والوں کی یہ شان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو پہلے اسے اگر ہاتھ سے بدلنے کی اور اسے تبدیل کرنے کی طاقت تو ہاتھ سے کرے، ورنہ زبان سے، اور یہ بھی نہیں تو پھر دل میں برا جانے۔ یہ ادنا درجہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے آج ہمارے ہاں بھی، کہ اگر آدمی برائی بدلنے پر قادر نہیں ہے تو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے کئی طرح کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ کہ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ دل میں ہم اسے برا جانیں۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائیں کہ میری عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہے جنات کو
اور آدمیوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، یعنی ہماری طرف تم لوٹائے نہیں جاؤ گے، ہم نے تمہیں صرف بیکار بنایا ہے؟ تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اور یہ بنایا کیوں، پیدا کیوں کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ جانے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرے گا۔ تو اچھے عمل کون کرے گا؟ یاد رکھیں کہ دنیا کے معاملات، فکر معاش ہر ایک کے لیے، اور ہر کوئی کماتا ہے جاتا ہے اس حوالے سے، مگر اپنے آپ کو عبادت سے دور رکھ کر صرف اگر دنیا کے لیے ہی کوششیں کرتا رہے گا تو پھر اس کی محتاجی بھی کبھی دور نہیں ہوتی، اور وہ شخص ہمیشہ اسی فکر میں گویا کہ رہتا ہے۔ اللہ بھی اس کی اس حوالے سے مدد نہیں فرماتا کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ یعنی اتنا آدمی مصروف بھی ہو جائے اور پھر بھی محتاج نظر آئے، پھر بھی محتاج نظر آئے، پھر بھی محتاج نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمارے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اس مقصد حیات کو اور مقصد تخلیق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الطور ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو سورۃ الطور ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے طواف کے حوالے سے مرض اور بیماری پر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری پر بیٹھ کر بردوں کے پیچھے سے طواف کر لو، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورۃ طور کی تلاوت فرمائی۔ اور بھی کئی مواقع ایسے کہ سورۃ الطور آپ پڑھا کرتے تھے، اور سورۃ الطور میں ابتدا میں اللہ پاک نے قیامت کے واقع ہونے، عذاب، جہنم، دوزخ، اس کے حوالے سے وہ بیان فرمایا۔ پھر آگے متقین کو کیا انعامات ملیں گے، ایمان والوں کو کیا انعامات ملیں گے، تو انہیں جنت کے انعامات، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اہل جنت کو جنت میں ان کی جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو نیک لوگوں کی وہ جنتی اولادیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جن کے آباء و اجداد نیک تھے، اب پیچھے ان کی اولادیں بھی ہیں اور انہوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، مگر مقام مرتبے میں اس جگہ نہیں بھی پہنچے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کو راضی کرنے کے لیے انہیں بھی جنت میں ان کی اولادوں کو بھی وہ مقام عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے۔ تو یہاں رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ جو پہلے متقی ایمان والے، اب ان کی اولادیں، ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ جو ان کی پیروی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ ایمان والوں کے لیے بالآخر جنت کا ٹھکانہ ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کفار ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں، ہمیشہ کے لیے۔ مسلمانوں میں ایک تعداد ہوگی جو دوزخ میں بھی جائے گی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن ایک تعداد ہوگی، انہیں پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالے گا اور بالآخر انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو جنت میں جو ماں باپ ایک وسیلہ اور ذریعہ کے طور پہ کام آئیں گے، کہ جن کے مقام، مراتب، درجات بلند ہوں گے، اللہ ان کی اولادوں کو بھی اپنے فضل کرم سے وہ مقام مرتبے عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی خاص عطائیں ہیں
جتنا بھی شکر بجا لائیں، رب کی تسمیہ کریں، ذکر کریں، اتنی ہی کم ہے۔ گویا کہ ہم اللہ کی عبادت کا کما حق تو ادا نہ کر سکے، لیکن اپنی کوشش انسان کو جاری رکھنی چاہیے۔ اس میں ہی آخر کے اندر جو آیت مبارکہ ایک تسبیح کے حوالے سے وہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ ارشاد فرمایا اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو، یعنی ہماری حفاظت میں ہو۔ اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد۔ اب یہ قیام کے وقت ایک تو اس کا معنی جیسے پاکی بیان کرنا، نماز ہم شروع کرتے ہیں قیام میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی پاکی اور تسبیح ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جب سو کر اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کریں، اور تیسرا یہ کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت ہم حمد اور تسبیح کریں۔ کہیں بیٹھیں اب وہاں سے اٹھنا ہے تو اللہ کی پاکی بیان کر دیں، تسبیح بیان کر دیں، تو یہ ماشاءاللہ مبارک ایک عمل ہے۔ اور ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب بھی آپ بیٹھتے ہیں، مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور کوئی محفل کسی طرح کی نشست ہو تو اٹھتے ہوئے آپ خاص طور پر وہ دعا بھی پڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے مجلس میں بہت سی لغو باتیں کی تو اٹھنے سے پہلے یہ کلام کہے، اس کی لغو باتوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ پڑھنے کے معمول ہمیں ویسے ہی بنانا چاہیے۔ فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کلمات پڑھنے سے اس کے لغو باتوں سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ رات کو اٹھنے، قیام کرنے، کچھ رات کے وقت، کچھ تاروں کے چلے جانے کے بعد، تو مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی رات کی نماز شروع جو فرماتے تھے تو کس طرح فرماتے تھے؟ اس میں بھی کوئی تسبیحات کا ذکر ہے، کچھ عبادت کا ذکر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو آج تک پہلے کسی نے بات نہیں پوچھی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کس وقت کھڑے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فرمایا جب کھڑے ہوتے تھے 10 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 10 مرتبہ یہ فرماتے، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ یعنی اتنے کلمات آپ ابھی نماز شروع کرنی ہے تو آپ یہ کہتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ یہ 10 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اور پھر یہ دعا مانگتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافینی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رزق دے اور مجھے عافیت دے۔ پھر آپ قیامت کے دن کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات تھے۔ تو ذکر و درود، تسبیحات، اس کو ہمیں اپنا معمول بنانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سورہ نجم کی طرف۔ سورہ نجم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سورہ نجم کے بارے میں کہ یہ وہ پہلی سورت کے جس کا نبی کریم علیہ السلام نے مشرکین کے سامنے گویا کہ اس کا اعلان ارشاد فرمایا۔ اور سجدے والی جو صورتیں ہیں ان میں سب سے پہلے جو نازل ہوئی تو وہ سورہ نجم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تلاوت فرمائی تو سب سجدے میں چلے گئے، کہا کہ سوائے ایک یعنی کافر امیہ بن خلف کے حوالے سے، اس کے علاوہ بقیہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس کو تلاوت جیسی آپ نے کی اور سنی انہوں نے تو وہ سجدے میں سب گئے۔ سورہ نجم کے اگر ابتدائی آیات مبارکہ کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ عقیدہ معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف پر جانے سے متعلق یہ 2 مقامات پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کے پہلے ابتداء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ آیت مبارکہ۔ اور ایک سورہ نجم، یہاں پر اللہ پاک نے بھی معراج کو بیان فرمایا۔ اور یہ والنجم اذا ہوا، نجم ویسے ستارے کو کہتے ہیں اور ایک خاص قسم کا ستارہ، یہ بھی مراد اس سے لیا۔ یہاں پر جو علماء کرام نے اس سے مراد لیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی،
تو نجم سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے ترجمہ بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ تو یہاں باقاعدہ معراج کو بھی وہ بیان فرمایا، اور یوں کہنے کہ سبحان الذی اسریٰ میں معراج میں جانے کا ذکر ہے، اور والنجم اذا ہوا معراج سے نیچے آنے کا حکم، اور یہ ذکر فرمایا گیا۔ پھر درمیان میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کلام فرمایا، اور حضور اسلام نے کتنا قرب خاص وہ حاصل کیا، اسے بھی ذکر فرمایا۔ تو ذکر معراج کے بھی کچھ تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ وہ اللہ پاک کا خاص جو قرب نبی کریم علیہ السلام نے حاصل کیا۔ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تو وہی فرمائی اپنے خاص بندہ کی طرف جو وہی فرمائی، یعنی اب اللہ پاک نے جو چاہا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرمائی، جو کلام فرمایا۔ یہاں جو ایک ذکر کیا گیا فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں سے یا اس سے بھی کم فاصلہ، تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق یہ قریب ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضور اسلام کو خاص وہ رفعتیں اور بلندیوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ پاک نے جو قرب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس کا یہاں پر بیان ہے۔ آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، فرمایا تو تم کیا ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا ہے سدرۃ المنتہی کے پاس، تو یہ 2 بار دیکھنا یہ پھر اس روایات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے واپسی، پھر سدرۃ المنتہی پہ، پھر بار بار اوپر جانا آنا کہ نمازوں کی تخفیف کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے، حضور علیہ السلام جاتے گئے، تو سدرۃ المنتہی وہاں کہ جہاں پہ متقین کی بھی روحیں مقام پہ رک جاتی، انتہا ہو جاتی ہے، اور یہ فرمایا کہ جو اعمال اوپر کی طرف یہ جو چیزیں چڑھتی ہیں تو وہ سدرۃ المنتہی پہ رک جاتی، جبریل امین بھی وہاں پر آپ رک گئے اور آگے نہیں بڑھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی پیغمبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت عطا فرمائی کہ جہاں سب کچھ رک جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی کمال والی کہ آپ آگے وہاں سے بھی آگے پرواز کر جائیں، اور مکان سے لا مکان پہ آپ پہنچ جائیں، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ پاک نے آپ کو سیر کروائی، جب رب سیر کروائے تو وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، اس لیے اب کسی طرح کا کوئی شبہ یہاں پہ نہیں رہتا۔ تو سدرۃ المنتہی کے بعد آگے اللہ فرماتا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، اس کے پاس جنت المأویٰ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس تجلی کو دیکھا تھا جو پہاڑی پر پڑی تو آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام سبحان اللہ اللہ کی ذات کو دیکھا، نہ آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا، نہ بے ہوش ہوئے، رب کا دیدار کر دیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور دی ہوئی عطا ہے، سبحان اللہ۔ آگے مزید بڑھتے ہیں سورہ نجم سے آگے سورہ قمر کی طرف۔ سورہ قمر جس میں ابتدا میں اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے اس عظیم معجزے کی طرف اشارہ فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اب یہ چاند کے بارے میں ان مشرکین نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، یعنی بظاہر تو چلیں سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو جو بھی آپ معجزہ دکھاتے تھے تو وہ معاذ اللہ اسے جادو اور اسی سے تعبیر کرتے تھے، لیکن کہا کہ آسمانوں پر تو ایسا نہیں ہو سکتا، چاند پر تو نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ادھر، ایک پہاڑوں پر، ایک نیچے، تو ایمان والوں کا تو ایمان میں اور تقویت پیدا ہو گئی، اضافہ ہو گیا، مگر کفار مشرکین یہ بھی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے جو ہے وہ شاید ہماری نظر کے اوپر کوئی اثر کیا گیا ہے، یعنی چاند اپنی جگہ ہے، ہمیں یوں نظر آیا۔ تو ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ جو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوگا نا نظر بندی، جو باہر سے آنے والے ان سے پوچھو۔
تو جو قافلے آ رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو سب نے یہ گواہیاں دی کہ چاند کو انہوں نے 2 ٹکڑے میں دیکھا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ جس کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا گیا۔ پھر یہاں پر جہنم کے بھی تذکرے کیے گئے اور جنت کے بھی تذکرے، جنت کی نعمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے یہاں پر چند بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان کیا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یاد رکھیں کہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان، قرآن پڑھنے کے لیے آسان، کوئی محنت کرے، کوئی کوشش تو کرے، یہ آسان ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو یوں بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے سمجھنے کے لیے بھی ہر چیز کے لیے آسان قرآن کو بنایا، تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی تفسیر کرنے لگ جائے، ہر آدمی وہ قرآن کو یوں ہی سمجھ جائے۔ یاد رکھے کہ قرآن بغیر استاد کے، بغیر مستند معتبر تفاسیر کے یوں خود سمجھ کیسے آئے گا؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان عربی دان تھے، وہ عربی سمجھنے والے، پڑھنے والے، وہ عربی نسل تھے، مگر قرآن سمجھنے کے لیے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے محتاج تھے، اس لیے بارگاہ میں رسالت میں حاضر ہوتے اور آ کے قرآن کے بارے میں پوچھتے۔ تو قرآن میں اتنے واقعات ہیں، قصص ہیں اور اتنی عظیم باتیں ہیں کہ آدمی نصیحت حاصل کرے تو آسان ہے قرآن، مگر قرآن کو جب سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں علماء دین کے پاس باقاعدہ بیٹھنا ہوگا، ان کی تفاسیر کو پڑھنا ہوگا، پھر ہمیں کما حق ہو قرآن کا فہم اور صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ بھی آئے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ادھر ادھر سے چلتے پھرتے اگر قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو پھر گمراہیت تو آ سکتی ہے، مگر صحیح معنوں میں وہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ علماء حق انہی کے ساتھ ہمیں مضبوط اور مربوط رہنا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے، سورہ رحمان، بڑی پیاری صورت جسے قرآن مجید فرقان حمید کی دلہن صورت فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہر چیز کے لیے ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ تو مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کی زینت یعنی قرآن کی دلہن سورہ رحمان کو کہا گیا کہ اس میں اللہ پاک کی شانوں کو، اللہ پاک کی صفات کو اور پھر مختلف طرح کی جو رب نے نعمتیں عطا فرمائی ہے ان کو ذکر کیا، جنت کا ذکر، جنت کی عظیم نعمتوں کا ذکر، ان حوروں کا ذکر، اور پھر جگہ بجگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار یعنی 31 یہ آیت مبارکہ جس میں بار بار تکرار ہے، بار بار تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ذکر سورہ رحمان میں فرمایا۔ سورہ رحمان جب نازل ہوئی اس کا ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک آیت نازل ہوئی کہ رحمان کو سجدہ کرنے کے حوالے سے جو کہ سورہ فرقان میں، تو مشرکین نے کہا یہ رحمان کون؟ تو اللہ پاک نے اسے نازل فرمایا اور یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ایک یہ ہے کہ وہ آپس میں مشرکین کہتے تھے کہ ان کو کوئی بشر انسان سکھاتا ہے اور یہ ان سے سیکھ کر ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر اسے بیان فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اسے بیان سکھایا، یعنی انسانیت کی جان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں بیان سکھایا، یعنی قرآن میں ما کان و ما یکون جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا سب کا بیان ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بیان سکھایا۔ سبحان اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں، یعنی ان کا نکلنا ظہور ہونا یہ سب ایک حساب سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مہینہ ہے یا 29 کا ہے یا 30 کا ہے، 29 کو چاند دیکھتے ہیں نہیں ہوتا، 30 کا مہینہ شمار کرتے ہیں، تو یہ سورج اور ان کا یہ طلوع غروب، ان کا نکلنا، یہ سب کچھ ایک حساب سے متعین۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت وہ سجدہ کرتے ہیں۔ نجم سے یا مراد بغیر تنے والی، یعنی عام جس کے لیے فرمایا کہ جیسے سبزہ ہے، انگور کی بیل ہے، مختلف اور یعنی ایسے پھل یا ایسی چیزیں کہ جن کے نیچے کوئی باقاعدہ درخت کی طرح تنے نہیں ہیں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور جو درخت ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جگہ جگہ یا رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اور اسی کے اندر دوزخ کا بھی ذکر کیا۔ جی ہاں، مجرمین کے لیے عذاب ہے اور متقین کے لیے جو اللہ کے خوف سے بھی ڈرتا ہے اللہ اسے جنتیں عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سورہ رحمان پڑھتے بھی رہیں اور سورہ رحمان یاد بھی کریں۔ سورہ رحمان جب بھی کوئی پڑھتا ہے ظاہر انسان قرآن پاک کی محبت اور دل میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا سورہ رحمان کے مضامین کو بھی پڑھیے۔ قرآن پاک میں شروع میں سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جن چیزوں کو ذکر کیا، پھر خوف اور خشیت والی چیزوں کو ذکر کیا، تو انشاءاللہ دل میں خوف بھی پیدا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص کی قبر پر گئے کہ جن کے بارے میں انہیں خوف خدا میں موت آئی ہے، تو آپ جب گئے تو وہاں سورہ رحمان کی آپ نے آیتوں کو پڑھا۔ اس مقام پہ پہنچے تو قبر سے بھی اس کی جواب آئی کہ اللہ نے وعدہ سچا کیا اور مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، اللہ میں پڑھنے کی توفیق دے۔ آج کی مبارک شب ہے، مختلف اس بارے کی صورتوں پر کچھ کلام کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شب قدر کی بھی برکات عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔